افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ جب آپ فرمانے لگے اہل ایمان کو، کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب مدد کو بھیجے تمہارے لیے 1000 فرشتے آسمان سے نازل ہونے والے؟ البتہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ آئیں گے تم پر اسی دم۔ تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر، اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی اور تسکین کے لیے کیا ہے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کر دے تو پھر جائیں محروم ہو کر۔ آپ کا کچھ اختیار نہیں، یا ان کو توبہ دے اللہ یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں غزوہ احد کے حوالے سے اور بدر کے حوالے سے اللہ رب العزت کی غیبی مدد اور نصرت کا ذکر تھا، اور اس کی تفصیل کچھ فرشتوں کے نازل ہونے کے حوالے سے تھی۔ تو اس میں ان آیات میں فرشتوں کی بھیجنے کی حکمت اور مقصد بیان فرمایا گیا۔ مسلمان جب اپنی تعداد میں کم تھے تو طبعی طور پر ان کے دل میں یہ بات تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دل کی تسلی کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی کہ اللہ تمہارے لیے 3000 فرشتوں کو نازل کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 5000 کا بھی وعدہ فرمایا۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دراصل ان کے دل کی تسلی کے لیے تھا، اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اس لیے آگے فرما دیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یعنی یہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے تھا اور تمہاری بشارت کے لیے تھا، ورنہ اللہ اس کے بغیر بھی تمہاری مدد اور نصرت کر سکتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت کے اندر فرمایا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان ثابت قدم ہو جائیں، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا تھا اور ان کو ثابت قدم کیا جا سکتا تھا۔ فرمایا گیا کہ 3000 فرشتوں کا وعدہ اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ بن جابر محاربی اپنے قبیلے کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ پہلے ہی تھی۔ مسلمان اس خبر سے پریشان ہونا ایک طبعی امر تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لیس لک من الامر شیء، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی کے مسلمان ہونے یا کافر ہونے کے متعلق کوئی دخل نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب اللہ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہو، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، یا ان پر دنیا میں عذاب نازل کرے یا آخرت میں عذاب نازل کرے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی حکمت اور مشیت پر ہے۔ اور زمین و آسمان اللہ ہی کی، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو عذاب دے تو یہ اس کے مستحق ہیں کہ یہ ظالم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تحمل کی تعلیم ان آیات کے ذریعے دی گئی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اے ایمان والو، سود کئی حصے بڑھا کر مت کھاؤ اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے سود کی حرمت بتائی جا رہی ہے کہ کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھایا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا گیا، سود کھانا، سود لینا دینا۔ تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، اور وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس سے بچو، یعنی ایسے کام مت کرو کہ جو کافر کریں گے اور پھر اس آگ کے اندر جائیں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، یعنی اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے تو جہنم تیار کی گئی ہے، لہٰذا اصل میں تو وہ جہنم اور آگ کافروں کے لیے ہے۔ تم کافروں کے سے اعمال کر کے اپنے آپ کو ان کی لپیٹ میں مت لاؤ، ایسا کام نہ کرو جو کافر کرتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو خطاب کر کے وہ اعمال جو کافروں کے تھے ان سے روکا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ سود در سود نہ لیں، اور اس کے اندر بڑا نقصان ہے۔ اس کا حاصل یہ فرمایا گیا کہ ایک سود کا انجام کئی سود کا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کو دل میں رکھتے ہوئے اس کی بڑی وعید آئی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اس کی تفصیل وہاں دیکھی جائے تو اس پر بہت سخت وعید فرمائی گئی، یعنی اہل ایمان کے لیے
یہ فرمانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں، اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ سود در سود سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس کی طرف نہ جائیں، تقوی اختیار کریں۔ زندگی کے معاملات میں تقوی اختیار کریں گے تو فلاح اور کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔